السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ حیا سلمہ بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے مجسم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ آخر مجسم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے مجسم نے میری اتنی بے عزتی کی؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ میں بھی تو اس گھر کی ایک فرد ہوں۔ تو مجسم حیا سلمہ بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے مجسم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ آخر مجسم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے مجسم نے میری اتنی بے عزتی کی؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ میں بھی تو اس گھر کی ایک فرد ہوں۔ تو مجسم کی ماں کہتی ہے کہ تم اسی لائق ہو۔ جب تمہیں مجسم نے منع کیا تھا کہ میرے کمرے میں مت آنا تو تم کیوں گئی تھی؟ مجسم گھر کا سربراہ ہے اور اس کی بات ماننا ضروری ہے، اور تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اگر مجسم کی جگہ میں ہوتی تو تم ابھی تک یہاں نہیں ہوتی۔ اگر آئندہ تم نے مجسم کی بات نہیں مانی تو مجسم سے پہلے میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ تو حیا کہتی ہے کہ ماں بیگم آپ نے بھی مجسم کی سائیڈ لے لی۔ تو سلمہ بیگم کہتی ہے کہ میرا بیٹا میراب کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان ہے، تم اسے مزید پریشان مت کرو۔ فاروق اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے میراب کی کتنی مدد کی، اسے رہنے کے لیے جگہ دی، اور میراب نے تو مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا، اور اس نے ہم سے بہت کچھ چھپایا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھ سے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم میراب کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے سکتے کیونکہ مجسم کے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے میراب کو دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑ لیں گے، اور اگر مجسم کو معلوم ہو گیا کہ میراب ہمارے گھر نہیں چھوڑے گا، اور ہم نے میراب کو ہمیں اپنا سمجھا نہ ہی پرواہ کی، اور مجسم بھی میراب سے محبت کرتا ہے، اسے تلاش کر رہا ہے۔ اور اگر میں خود ہی مجسم کو بتا دوں کہ میراب میرے گھر میں ہے اور مجسم بہت اچھا انسان ہے، وہ میراب کو خوش رکھے گا۔ دوسری طرف مجسم بختوت سے کہتا ہے کہ جب میں فاروق کے گھر تھا تو نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میراب میرے آس پاس ہی ہو۔ ہم نے اس کے گھر کی مکمل طور پر تلاشی لی مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ بختو تم آدمی بھیجو فاروق پر نظر رکھنے کے لیے۔ مجسم کی ماں کہتی ہے کہ تم اسی لائق ہو۔ جب تمہیں مجسم نے منع کیا تھا کہ میرے کمرے میں مت آنا تو تم کیوں گئی تھی؟ مجسم گھر کا سربراہ ہے اور اس کی بات ماننا ضروری ہے، اور تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اگر مجسم کی جگہ میں ہوتی تو تم ابھی تک یہاں نہیں ہوتی۔ اگر آئندہ تم نے مجسم کی بات نہیں مانی تو مجسم سے پہلے میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ تو حیا کہتی ہے کہ ماں بیگم آپ نے بھی مجسم کی سائیڈ لے لی۔ تو سلمہ بیگم کہتی ہے کہ میرا بیٹا میراب کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان ہے، تم اسے مزید پریشان مت کرو۔ فاروق اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے میراب کی کتنی مدد کی، اسے رہنے کے لیے جگہ دی، اور میراب نے تو مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا، اور اس نے ہم سے بہت کچھ چھپایا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھ سے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم میراب کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے سکتے کیونکہ مجسم کے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے میراب کو دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑ لیں گے، اور اگر مجسم کو معلوم ہو گیا کہ میراب ہمارے گھر نہیں چھوڑے گا، اور ہم نے میراب کو ہمیں اپنا سمجھا نہ ہی پرواہ کی، اور مجسم بھی میراب سے محبت کرتا ہے، اسے تلاش کر رہا ہے۔ اور اگر میں خود ہی مجسم کو بتا دوں کہ میراب میرے گھر میں ہے اور مجسم بہت اچھا انسان ہے، وہ میراب کو خوش رکھے گا۔ دوسری طرف مجسم بختوت سے کہتا ہے کہ جب میں فاروق کے گھر تھا تو نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میراب میرے آس پاس ہی ہو۔ مجسم کی ماں کہتی ہے کہ تم اسی لائق ہو۔ جب تمہیں مجسم نے منع کیا تھا کہ میرے کمرے میں مت آنا تو تم کیوں گئی تھی؟ مجسم گھر کا سربراہ ہے اور اس کی بات ماننا ضروری ہے، اور تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اگر مجسم کی جگہ میں ہوتی تو تم ابھی تک یہاں نہیں ہوتی۔ اگر آئندہ تم نے مجسم کی بات نہیں مانی تو مجسم سے پہلے میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ تو حیا کہتی ہے کہ ماں بیگم آپ نے بھی مجسم کی سائیڈ لے لی۔ تو سلمہ بیگم کہتی ہے کہ میرا بیٹا میراب کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان ہے، تم اسے مزید پریشان مت کرو۔ فاروق اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے میراب کی کتنی مدد کی، اسے رہنے کے لیے جگہ دی، اور میراب نے تو مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا، اور اس نے ہم سے بہت کچھ چھپایا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھ سے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم میراب کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے سکتے کیونکہ مجسم کے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے میراب کو دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑ لیں گے،
اور اگر مجھ سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ میرب ہمارے گھر نہیں چھوڑے گا اور ہم نے میرب کو نہ سمجھا نہ ہی پرواہ کی اور مرسم بھی میرب سے محبت کرتا ہے، اسے تلاش کر رہا ہے، اور اگر میں خود ہی مرسم کو بتا دوں کہ میرب میرے گھر میں ہے اور مرسم بہت اچھا انسان ہے، وہ میرب کو خوش رکھے گا۔ دوسری طرف مرسم بختور سے کہتا ہے کہ جب میں فاروق کے گھر تھا تو نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرب میرے آس پاس ہی ہو۔ ہم نے اس کے گھر کی مکمل طور پر تلاشی لی مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ بختو، تم آدمی بھیجو فاروق پر نظر رکھنے کے لیے۔ ہم نے اس کے گھر کی مکمل طور پر تلاشی لی مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ بختو، تم آدمی بھیجو فاروق پر نظر رکھنے کے لیے۔ حیا سلمہ بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے مرسم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ آخر مرسم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے مرسم نے میری اتنی بے عزتی کی؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ میں بھی تو اس گھر کی ایک فرد ہوں۔ تو مرسم حیا سلمہ بیگم سے کہتی ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے مرسم نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ اس نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ آخر مرسم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ایسی بھی کیا غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے مرسم نے میری اتنی بے عزتی کی؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ میں بھی تو اس گھر کی ایک فرد ہوں۔ تو مرسم کی ماں کہتی ہے کہ تم اسی لائق ہو۔ جب تمہیں مرسم نے منع کیا تھا کہ میرے کمرے میں مت آنا تو تم کیوں گئی تھی؟ مرسم گھر کا سربراہ ہے اور اس کی بات ماننا ضروری ہے، اور تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اگر مرسم کی جگہ میں ہوتی تو تم ابھی تک یہاں نہیں ہوتی۔ اگر آئندہ تم نے مرسم کی بات نہیں مانی تو مرسم سے پہلے میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ تو حیا کہتی ہے کہ ماں بیگم آپ نے بھی مرسم کی سائیڈ لے لی۔ تو سلمہ بیگم کہتی ہے کہ میرا بیٹا میرب کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان ہے، تم اسے مزید پریشان مت کرو۔ فاروق اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے میرب کی کتنی مدد کی، اسے رہنے کے لیے جگہ دی، اور میرب نے تو مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا، اور اس نے ہم سے بہت کچھ چھپایا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم میرب کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے سکتے کیونکہ مرسم کے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے میرب کو دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑ لیں گے، اور اگر مرسم کو معلوم ہو گیا کہ میرب ہمارے گھر نہیں چھوڑے گا اور ہم نے میرب کو نہ سمجھا نہ ہی پرواہ کی، اور مرسم بھی میرب سے محبت کرتا ہے، اسے تلاش کر رہا ہے، اور اگر میں خود ہی مرسم کو بتا دوں کہ میرب میرے گھر میں ہے اور مرسم بہت اچھا انسان ہے، وہ میرب کو خوش رکھے گا۔ دوسری طرف مرسم بختور سے کہتا ہے کہ جب میں فاروق کے گھر تھا تو نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرب میرے آس پاس ہی ہو۔ ہم نے اس کے گھر کی مکمل طور پر تلاشی لی مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ بختو، تم آدمی بھیجو فاروق پر نظر رکھنے کے لیے۔ مرسم کی ماں کہتی ہے کہ تم اسی لائق ہو۔ جب تمہیں مرسم نے منع کیا تھا کہ میرے کمرے میں مت آنا تو تم کیوں گئی تھی؟ مرسم گھر کا سربراہ ہے اور اس کی بات ماننا ضروری ہے، اور تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اگر مرسم کی جگہ میں ہوتی تو تم ابھی تک یہاں نہیں ہوتی۔ اگر آئندہ تم نے مرسم کی بات نہیں مانی تو مرسم سے پہلے میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ تو حیا کہتی ہے کہ ماں بیگم آپ نے بھی مرسم کی سائیڈ لے لی۔ تو سلمہ بیگم کہتی ہے کہ میرا بیٹا میرب کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان ہے، تم اسے مزید پریشان مت کرو۔ فاروق اکیلا بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے میرب کی کتنی مدد کی، اسے رہنے کے لیے جگہ دی، اور میرب نے تو مجھے ایک پل میں پرایا کر دیا، اور اس نے ہم سے بہت کچھ چھپایا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم میرب کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے سکتے کیونکہ مرسم کے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے میرب کو دیکھ لیا تو وہ اسے پکڑ لیں گے، اور اگر مرسم کو معلوم ہو گیا کہ میرب ہمارے گھر نہیں چھوڑے گا اور ہم نے میرب کو نہ سمجھا نہ ہی پرواہ کی، اور مرسم بھی میرب سے محبت کرتا ہے، اسے تلاش کر رہا ہے، اور اگر میں خود ہی مرسم کو بتا دوں کہ میرب میرے گھر میں ہے اور مرسم بہت اچھا انسان ہے، وہ میرب کو خوش رکھے گا۔ دوسری طرف مرسم بختور سے کہتا ہے کہ جب میں فاروق کے گھر تھا تو نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرب میرے آس پاس ہی ہو۔ ہم نے اس کے گھر کی مکمل طور پر تلاشی لی مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ بختو، تم آدمی بھیجو فاروق پر نظر رکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔